أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو تم لوگ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اموات کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے۔ دیکھیں جو عنوان چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ترقی کی 5 منازل۔ ترقی کی 5 منازل ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو ایک میدان اللہ نے دیا ہے بندگی کے لیے کہ آپ نے یہ بندگی کرنی ہے اور اس مقام کو تم نے حاصل کرنا ہے۔ اس مقام کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کی عزت بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی تمہیں ملے گی، دونوں چیزیں۔ اب اس کے لیے اللہ نے 5 ترقی کی منازل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے تہذیب الاخلاق، کہ انسان اپنے آپ کو سدھارے، اپنی اصلاح کرے، اپنی ذات پر، اپنے آپ پر توجہ دے۔ نمبر 2 ہے تدبیر المنزل، اپنا گھر ہے، اپنی فیملی ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ نمبر 3 ہے سیاست مدنیہ، جس محلے میں، جس علاقے میں انسان رہتا ہے وہاں کی بہتری کے لیے سوچے، اچھا کردار ادا کرے۔ نمبر 4 ہے اصلاح الملک، جس ملک میں رہتا ہے چونکہ وہاں قانونی طور پر اس کو آزادی ہوتی ہے، جو کام ہم یہاں کر سکتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں نہیں کر سکتے۔ اپنا ملک ہے، قانونی طور پر ہمارا حق ہے، جو جائز کام ہم کرتے ہیں، جو کردار ادا کرنا چاہیں تو اپنی ملک کی بہتری اور اچھائی کے لیے سوچیں، کردار ادا کریں۔ اور 5ویں نمبر پر ہے خلافت کبریٰ، یہ اللہ کی زمین ہے اور اس زمین پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، اللہ کے نافرمانوں کا نظام نہیں۔ آپ جتنا آگے بڑھیں اتنی سوچ کو اپنے ساتھ آگے لے جائیں۔ یہ 5 اصول ہے۔ اب اس میں تہذیب الاخلاق کے 5 اصول کا ذکر اللہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اس کے لیے کچھ کام بتائے۔ نمبر 1 ذکر، اللہ کی یاد، یہ بہت ضروری ہے انسانی زندگی کے اندر۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے وہ مردہ لاشا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ لاشا ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ اور اصل اللہ کی یاد ہے ذکر قلبی، کہ آپ کا دل ایسی کیفیت حاصل کر لے کہ آپ کا دل اپنے کاموں میں لگے ہوں، دل اللہ کے ساتھ۔ جیسے دنیا میں جس چیز سے محبت ہوتی ہے یا جس چیز کا دکھ درد ہوتا ہے تو ہر وقت وہ دل میں بس رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنے دل کی کیفیت ایسے بنائے کہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو۔ کف بکار دل بیار، ہاتھ کام میں ہو، ہاتھ کام میں لگے ہو، جسم کام میں ہو لیکن دل اللہ کے ساتھ ہو۔ نمبر 2 ہے شکر، اور نمبر 3 ہے صبر، اور نمبر 4 ہے نماز۔ صبر کرنے والوں کے متعلق فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے۔ اللہ کی معیت، کہتے ہیں نا اللہ ساتھ ہے، تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے مرحلے پہ ہوتا ہے۔ تکلیف آئی، صدمہ پہنچا، آزمائش آئی اور پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھا، جتنی کیفیت اچھی تھی اسی کے مطابق اس نے اس کو برداشت کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے
حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، چاروں بیٹیاں تھیں، چاروں کی شادی ہو گئی، لیکن بیٹے جتنے تھے 3 بیٹے تھے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہوا۔ تو حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں پہ روتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمزدہ ہے۔ تو یہ الگ چیز ہے، تکلیف کا مثال کے طور پر تکلیف کا پہنچنا، رونا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور صبر الگ چیز ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، جو اللہ کی طرف سے تکلیف آزمائش آئی، دنیا میں طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرنا، ان تکلیفوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور صبر کا سب سے اعلیٰ مقام اور میں صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے کو اللہ کی معیت ملتی ہے، ان کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ اور صبر کا سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل، اعمال کے اعتبار سے جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں، ہم نے ابھی نماز پڑھی، یہ ایک عمل ہے، ہم رزق حلال کماتے ہیں، یہ ایک عمل ہے، دنیا میں بہت سارے اچھے کام ہیں، لیکن تمام نیک اعمال میں سب سے اعلیٰ عمل وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی غلبے کے لیے، اور اس کو جان کو قربان کر دے۔ یہ سب سے اعلیٰ قربانی ہو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ صبر کرو، تہذیب الاخلاق کے اصول بتائے، ان اصولوں میں سے ایک اصول ہے صبر کرنا، اور صبر کا سب سے اعلیٰ مقام اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ کی راہ میں تمہاری جان بھی چلے، جان مال وقت اپنے لگاؤ، اللہ کے دین میں لگاؤ، اللہ کے دین کو تمہارے وجود سے فائدہ پہنچے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے تمہارے۔ اور اس کا سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جو قربانی پیش کر دے۔ اور فرمایا جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، فرمایا ان کو مردہ مت کہو، تمہاری سوچ کے مطابق تو ایک جسم تھا چلا گیا، ایک انسان تھا چلتا پھرتا تھا، اب اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی مادی زندگی ختم ہو گئی، بظاہر وہ دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا بظاہر تو چلا گیا لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حیات ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تم ان لوگوں کے متعلق، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں مارے جائے، قتل کیا جائے، اموات، ان کو کیا نہ کہو کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ زمین کے اوپر اللہ نے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین پر منع ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ عام جسم ہمارے مٹی بن جاتے ہیں، مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، انبیاء کے جسم قبر میں رکھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے حیات اور زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شہید ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور میں اس کے جسم کو تک اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے ساتھ شامل فرما دیا، انبیاء والا مقام ان کو، یعنی قربانی میں ان کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے سے ان کے قریب کر دیا، اور فرمایا کہ وہ عالم برزخ میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر ان کو فرمایا کہ باقاعدہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی اور رزق ملتا ہے۔ اور حدیث میں ہے جب ان کو قبر میں برزخ میں رکھا جاتا ہے، جسم ملے یا نہ ملے، دیکھیں قبر میں رکھنا ضروری نہیں ہے، جان چلی گئی، بظاہر ایک انسان ختم ہو گیا، دوبارہ اٹھنے تک کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ تو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ جسم کو تو ہم لے کر کے دفنا دیتے ہیں،
جسم ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا کہ ان کی روح کو خوبصورت قسم کے پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے پھر چرتے رہتے ہیں، پوری جنت میں جا کے چرتے رہتے ہیں، اور شام کو یا جو بھی وقت آخر میں آتے ہیں تو عرش کے نیچے قندیل ہے، لٹک رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہداء کو عطا فرماتے ہیں۔